بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کا عظیم نام سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر سلمان مصباحی صاحب، آپ سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو مخاطب فرمائیں۔ بالکل ساتھ کرنا ایک تھوڑی دیر آگے معاملہ لیٹ ہو چکا ہے، تھوڑا زور دیتے ہیں تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی کلام النبی الذین آمنوا اشد درجۃ صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا سادہ رکھیں اس کو سن والے بھائی
سادہ رکھیں. آپ آہستہ آہستہ ایک کو کھولتے جا رہے ہو. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہ ٹپا پڑھنا نہ مائیہ پڑھنا. آسانی سی آواز دیں آپ اپنے بس. ایک بار درود پاک پڑھا ہے, ایک بار مزید پڑھیں. تھک تو نہیں گئے آپ, ایک درود تھکا تھکا پڑھ رہے ہیں. ایک بار پھر بھی تیسری بار کچھ سمجھ میں بات آئی, لیکن نبی بھی بڑی زیادہ بہتری کی. ٹھیک ہے, جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام مبارک کی باری ہے تو جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے بتا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہو جائے. آپ گڑ ہی نہیں ڈالتے, آپ پڑھتے بھی ایسے وجہ سے احسان کر رہے ہو. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. آپ سچ بتائیے گا, ہم نے 3 بار پڑھا ہے, ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کہہ کے تو پڑھوانا پڑے گا. تو جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ ان کا نام بھی کہہ کے ہی پڑھوانا پڑے, تو پھر میرے خیال سے پھر ہمارے لیے یہی حکمران بنتے ہیں. باقی تو بھائی نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی, یا اللہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑیں گے, ان پہ پتھر نہ برسانا, نہیں برسائیں گے, ان کو زمین میں نہ دھنسانا, نہیں دھنسائیں گے. لیکن محبوب جب یہ تیرے وفادار نہیں نہ رہیں گے, پھر اتنی سزا تو ان کو دوں گا کہ انہی میں سے اٹھا کر گندے ترین لوگوں کو میں ان پہ حاکم کر دوں. پھر ہمارے حکمران ہی ہماری سزا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا پڑھا کریں. اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپ جتنا مرضی کو سیانہ اٹھا کے لیں گے, معیشت تب بھی ٹھیک ہوگی جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہو جائیں گے. پھر ٹھیک ہو جائے گا. اتنی دیر ٹھیک جو مرضی کر لیں گے, کام بگڑے گا, سورے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی اللہ موقع دے, کوئی بہانہ بنے, اسے فائدہ اٹھایا کرو. اور دیوانوں کی طرح وہ پڑھ کے تو دیکھو. میرے بزرگ پتہ ہے حضرت آپ ای کو کھولتے جا رہے ہیں, میں پتہ نہیں آپ کو کس طرح کروں گا. کہتے تو پاؤں پکڑ لیتا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پوری آواز آ رہی ہوتی ہے حضرت ای کو سے. میں نے بات کرنی ہے. میں گزارش بھی 2 بار آپ سے, مجھے خود اچھا نہیں لگتا بار بار ایک بات کو دہرائیں. نہیں, وہ کنٹرول کریں گے, اس کو سادہ کر دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کاٹ کے سادہ دیکھیں, اگر گونج آئی میں جرم دار ہوں گا. وہ کھولتے جاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ. مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے. میں نے ایک بات کرنی ہے سادی سی, مجھے کیا ضرورت ہے حضرت اس کی ان چیزوں میں. میری آواز اچھی طریقے سے ان تک جائے, میرے لیے اتنا کافی ہے. مجھے بھی سمجھ آ رہی کہ آہستہ آہستہ گونج بڑھتی جا رہی, خود تو نہیں نہ بڑھ رہی ہے. ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ بات بار بار کی جائے کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا رویہ. میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجا کریں. چٹھی سے مراد کیا ہے؟ ان کو یاد کیا کریں. ہم حضرت پہلی بات تو صرف پڑھتے ہیں, یاد نہیں کرتے. پڑھنے میں یاد کرنے میں بڑا فرق ہے. وہ پڑھتے پتہ کیسے ہیں؟ کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی داڑھی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے, وہ زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں اور وہ بے توجہی سے, بے یقینی سے. پڑھنا کچھ اور ہے, یاد کرنا کچھ اور. اور اعلیٰ حضرت نے یاد کرنے کو کہا. اب فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی ہے. یاد کرتے آپ فرمایا کرتے تھے کم از کم روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجے. اور جس بیٹی کو آپ نے کہا نا, وہ بھی واقعی سکتا تھا. وہ آگے سے کرتا ہے حضور چٹھی بھیجیں کی ہوئے گا. فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہیں. کبھی تو صاحب پوچھیں, کبھی تو صاحب
पूछे कौन खड़ा दरबार हमारे, खड़े कोई नहीं, हम तो मायल बकरम हैं, कोई शायर राह दिखलाएं जिसे, कोई राह रवे मंजिल, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देती। इसलिए जब भी पढ़ना यकीन से पढ़ना, जब भी पढ़ना मोहब्बत से तो पढ़ के देखो कभी फिर वो सिर्फ इतनी खराबी है पढ़ता कोई नहीं, सिर्फ इतनी खराबी है कि पढ़ता कोई नहीं। ये हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है सिलसिला ये नक्शबंदिया में हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह लिखे कि हज़रत एक दिन इसी तरह बैठ के लोगों की तरबियत फरमा रहे थे कि अल्लाह का जिक्र किया करो। तो आपको पता है लालच तो देनी पड़ती है, वो भी कुरान में कह रहा है वदऊहु खौफन व तमअ, वो फ्लैक्स पे लिखना पड़ता है लंगर का खुसूसी इंतज़ाम होगा। मुझे आज तक खुसूसी की समझ नहीं आई कि खुसूसी से क्या मुराद होती है। यहाँ चौल होंगे तीन सालन होएगा, खुसूसी से पता नहीं क्या मुराद होती है। और इतना बड़ा खतीब साहब का नाम नहीं लिखा होता जितना बड़ा ये लिखा होता लंगर का खुसूसी इंतज़ाम। अल्लाह मेरा वास्ते ले तो मैं बंद करा कर, क्योंकि महफिल के एंड पे जितनी इस लंगर की वजह से अल्लाह के घर की बेहुरमती होती है। ये तो वो जगह है हज़रत तशरीफ़ फरमाए उलमा बैठे हैं, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा रही है, इमाम साहब रुकू में चले गए और आप उस दरवाजे पे हैं और आपको पता है अगर मैं तेज़ तेज़ चलूँगा तो रुकू में शामिल हो जाऊँगा। शरीयत कहती है रकत जाती है तो जाए, लेकिन तूने तेज़ चल के रब के घर की बेअदबी नहीं करनी। जिस घर में रकत पाने के लिए भी आप तेज़ नहीं चल सकते, उसी घर में खड़े होकर हम लंगर का एक शॉपर या डब्बा लेने के लिए लड़ भी पड़ते हैं। मेरा वास्ता ले तो मैं बंद करवा दूँगा, क्योंकि सिर्फ रब के घर की एंड पे बेअदबी होती है। मेरा वास्ता ले मैं बंद करवा दूँ और लिखवाऊँ फ्लैक्स पे बड़ा सा, लंगर का कोई इंतज़ाम नहीं होगा, जिसने अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए आना 100 बार आएगा, नहीं आना तो कहा होगा। मेरा वास्ता मैं बंद करवा दूँ, क्योंकि मैं हर महफिल में देखता हूँ जब मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ गिरेबान पकड़े हैं खींचा तानी। जिस घर में रकात पाने के लिए आप तेज नहीं चल सकते, उसी घर में खड़े होकर चावलों के एक शापर के लिए मजरत रब के घर की बेरुमती करते हैं। और ज़्यादा दुख ये देख के होता है कि ये सारे वो लोग हैं जो रोज़ ही ये चावल खाते हैं। या तो ऐलान हुआ होना भाई आज जो चावल है ये डायरेक्ट जन्नत से ही आए हैं, ये मनो सलवा है, फिर भी इजाज़त नहीं, मनो सलवा के लिए भी आपको इजाज़त नहीं इस घर की बेरुमती। आप चावलों के शापर